اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یخدیہ العطاء والجود اذ کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بالجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونزيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صل على محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھے محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آغاز مجلس میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو مجھے ہوئی اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجلس کا رسمی آغاز کروں۔ جب مجلس کی بات ہوئی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچیاں ہوں گی اور میں نے بچیوں کے حساب سے پوری مجلس تیار کر لی۔ کل رات کو مجھے گھر کی بچیوں نے بتایا کہ مجلس میں مدرز ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی لیکن شاید آپ کو مدرز زیادہ ملے، تو میں تھوڑی سی ابہام کا اور کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بات 100% کنفرم ہو گئی کہ بچیاں بھی ہیں اور بچیوں کے ساتھ بچیوں کی مائیں بھی ہیں۔ پہلا سلاٹ چونکہ میں نے بچوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا تھا اور میرے سامنے الحمدللہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور میں ایام شہادت سکینہ بنت حسین ہیں، تو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر سید الشہداء سے ایک دعا کروں گی کہ پروردگارہ تجھے سید الشہداء کا اور سید الشہداء آپ کو آپ کی اس لاڈلی کا واسطہ، جب ہم دست دعا کو بلند کرتے ہیں تو میں کبھی نہیں کہتی کہ خدایا ہماری بیٹیوں کے، نہیں خدایا ہمارے بچوں کے، بلکہ بچوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھوں، پروردگارہ ہماری ذریت۔ دیکھیں جب ہم لفظ اولاد استعمال کرتے ہیں تو اس میں میکسیمم ہماری اور یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں قرآن میں بہت ساری اولاد کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، صحیفہ امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے حق میں دعا ہے، تو میکسیمم اولاد کی جب بات ہوتی ہے نا تو اولاد اور اس سے زیادہ ولدن بچے کا بچہ ہمارا بچہ ہے، اس پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن ہم متقابلاً بعض دعاؤں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں لفظ اولاد نہیں، لفظ ذریت ہے۔ ذریت یعنی قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں۔ تو ہم سید الشہداء کو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں پروردگارہ تجھے سید الشہداء کا واسطہ اور سید الشہداء آپ کو زندان شام میں رہ جانے والی اس بچی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری ذریتوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہماری ذریتوں کے مقدر کو یاور قرار دے۔ اور کتنی خوبصورت دعا ہے، میں نے پچھلے دنوں انبیاء کی تقریباً آلموسٹ 24-25 دعائیں سارٹ آؤٹ کی جو قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن مجھے سورہ فرقان کی اس آیت جیسی کوئی دعا نہیں ملی جس میں پروردگار کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے لائف پارٹنرز اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے،
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تا روز قیامت ہماری نسلوں کو صاحبان تقویٰ کے لیے امام یعنی لیڈر، امام یعنی پیشوا، امام یعنی رول ماڈل، امام یعنی آئیڈیل. اس کا مطلب ہے ہمارا وہ سٹینڈرڈ مینٹین ہو جائے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں صاحبان تقویٰ کے لیے امام قرار دے. پروردگار انشاءاللہ اس دعا کو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری ذریت کے حق میں قبول فرمائے. اب پہلا کچھ جملے میں جو اپنی بچیوں سے کہوں گی، اور جس طرح سے جب ہم بڑوں کی مجلس پڑھ لیتے ہیں، ہماری بہنیں ذاکرات اہل بیت بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے پڑھنا میرا جسارت ہے بذات خود، لیکن یہ اس بات کی تائید کریں گے کہ جب ہم خواتین کے لیے مجلس پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے بچے چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. اب میں شروع کے کچھ جملے اپنے بچوں سے کہوں گی، اور میں ماؤں سے توقع رکھوں گی کہ وہ اسی حوصلے کے ساتھ سنیں گے جس حوصلے سے بچے بڑوں کی باتوں کو سنتے ہیں. سمجھ میں آئے نہ آئے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. اب وہ چپ چاپ کس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں؟ نارملی ہمارے پاس 3 ٹپس ہوتی ہیں. یا ہم انہیں ڈرا دھمکا کر لائے ہوتے ہیں، جو کہ آج کل کے بچوں میں ذرا کم ہو گیا ہے، وہ ڈرتے شرتے نہیں ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میری ایک دوست نے بڑا پیارا جملہ، وہ بڑی بچوں کی سائیکی پر کام کریے، کہا میں نے بچے سے کہا اللہ بابا آ جائے گا، کہتا آتا کیوں نہیں ہے؟ بلائے نا، ممی کال کرے نا، اس کو بولیں جلدی آئے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آج کل کے بچے ڈرنے میں آنے والی قوم نہیں ہیں، اور خیر ہم بھی ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرے. کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز، ہم سے مراد صرف ماں باپ سے، میں کسی اور رشتے کی بات ہرگز 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 نہیں کر رہی. اور یہ بات جو کہہ رہی ہوں کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے ڈریں، اور اس دعا کے لیے میرے پاس دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے. دلیل نقلی کا صرف ایک جملہ نقل کروں، چوتھے امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے جو والدین کے حق میں ہے. اس میں چوتھے امام نے کہا خدایا میں ان سے ایسے ڈروں جس طرح جابر سلطان سمجھتے ہیں ڈکٹیٹر، جس طرح جابر سلطان سے ڈرا جاتا ہے. اور میں نے ایام شہادت امام سجاد کی جو مجالس تھی اس میں نے کہا اگر یہ ڈر ریکمینڈڈ نہیں ہوتا تو امام سجاد کبھی خدا سے طلب نہیں کرتے. اور ہماری ماں نے ہمیں اپنا تو نہیں لیکن اباؤں کا ڈر دیا تھا، اینڈ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس ڈر نے، وہ ڈر میں کبھی کبھی کہتی ہوں ہماری خاتم الانبیاء میں ہماری جو کلاس ہوتی ہے میں اسے کہتی ہوں ہمیشہ یاد رکھے خوف کامیابی کا پہلا زینہ ہے. چاہے وہ اسکول لائف ہو، چاہے وہ پریکٹیکل لائف ہو، چاہے وہ ہماری شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ ہمارا معاشرتی شوٹ ہو، چاہے وہ ہمارا جنازے نمٹانا ہو. ہم تو جنازے بھی اس چکر میں جا کے نمٹاتے ہیں کہ آج ہم کسی کے جنازے پہ جائیں گے تو کل کوئی ہمارے جنازے پر آئے گا. آپ زندگی سے خوف نکال دیں، آپ کے پاس زندگی میں کوئی اچیومنٹ باقی نہیں رہے گی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بچوں کو ہمارا خوف دے، اور ویسا خوف دے جیسے امام سجاد نے دعا کے اندر طلب کیا. اب بچوں کے لیے جو پیغام میں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے منتخب کیا ہے، منتخب ہی صرف کر سکتی ہوں، میرے اپنے اندر کوئی علمی قد و قامت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہوں. اور یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ مکتب تشیع میں اس سے بہتر انداز میں اولاد کو پیار بھرے طریقے سے نصیحت نہیں کی جا سکتی جس طرح سے نصیحت کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مکتوب نمبر 31. ایڈریس دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے نہیں، اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی نہج البلاغہ کے اس خط کو ضرور پڑھیں. میں نے اس خط کی شرح لی لاسٹ ٹائم جب میں قم کے سفر پر تھی ماہ مبارک رمضان سے 2-3 دن پہلے، تو اس کے اوپر نا آتھر نے ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا ہوا تھا، بہترین نامے و مہربان ترین نامے بے جوان تھا. یعنی اگر جوانوں کے لیے، ینگ گائز کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، ہماری نئی جنریشن کے لیے کوئی محبت میں ڈوبا ہوا خط لکھا جا سکتا ہے تو وہ یہ خط ہے. اگر کوئی مہربانی کے ساتھ گوندا ہوا خط لکھا جا سکتا ہے تو یہ خط ہے. ہم سب جانتے ہیں امام حسن اس نصیحت سے، اس خط سے بے نیاز تھے.
اور یقینی سی بات ہے مولا کا یہ مکتوب میرے لیے ہے اور میرے جیسی ہر چاہنے والے کے لیے ہے. جب ہم نے آسانی سے اسٹیٹسوں پر لکھ کر لگا دیا علی ولی اللہ، تو جب علی ولی اللہ لکھ کر لگا دیا ہے اسٹیٹس پر، تو ثابت بھی کرے اپنے عمل سے، اپنے مطالعے سے، اپنی معلومات سے، اپنے علم سے، اپنی مہارت سے کہ مولا ہم نے صرف آپ کو مولا مانا نہیں، ہم نے آپ کی بات بھی مانی ہے. اور نصیحت کرنے کا انداز کس قدر خوبصورت ہے. میں پہلے شروع کے بہت سارے پیراگرافس کو صرف اس وجہ سے کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی بچیوں کی عمر بہت چھوٹی ہے اور وہاں پر ٹو دی پوائنٹ ان جملوں کو بیان کروں جہاں امام حسن مصطفیٰ سے فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلے محمد پڑھ، تھوڑا سا آگے ہو، صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرجهم. اور مزے کی بات ہے اگر مائیں اس سلاٹ کو غور سے سنیں گی نا تو ماؤں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بچوں پر نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی. جو ہمارے درمیان الحمدللہ مائیں بھی ہیں، صاحب شعور بھی ہیں، انٹلیکچوئلس بھی بیٹھے ہیں ہمارے درمیان، بڑی آسانی سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، ہمارے بچوں پر ہماری نصیحت اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی ابھی آپ وجہ خود ہی نکال لیں گے. قرآن کہتے ہیں بلا الانسان بل الانسان علی نفسہ البصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہم سب اپنے عیبوں سے باخبر ہیں، لیم ایکسکیوزز لے کر آتے ہیں. اب میں پہلے 3 جملے پڑھتی ہوں مولا کے، اور آپ روٹین میں کی جانے والے 3 جملوں کی جو ہم پریکٹس میں مائیں کرتی ہیں گھروں کے اندر، میں کمپیرین کروں گی اور مصائب کے باب میں چلی جاؤں گی. مولا فرماتے ہیں فرزند یا بنیا، سب سے پہلا انداز خطاب. ہمارے ہاں میں کم سنی سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجلس ہو، میلاد ہو، کوئی گھر کا گیٹ ٹوگیدر ہو، جمعرات میں بیٹھ کے ہم نے جلیبیاں اور سموسے کھانے ہوں، ہماری گیٹ ٹوگیدرز کا آغاز حدیث شریف قصہ سے ہوتا ہے. حدیث شریف قصہ بہت سارے پیغامات دیتی ہے، اندر ہی اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے حدیث شریف قصہ کی کبھی ڈسکس نہیں کی. لیکن میں ایز اے ماں کبھی سوچتی ہوں ایک آئیڈیل فیملی کا ایک آئیڈیل دن تھا. کہاں امام حسن اور امام حسین کو خالی نام لے کر مخاطب کیا تھا، مرتا فؤادی، میرے میوہ دل. کتنا خوبصورت انداز محبت ہے. اور آپ انداز محبت، اظہار محبت کر کے اپنی اولاد کو پہلے راغب کریں پھر نصیحت کریں. ہمارا کام الٹا ہے، ہم پہلے تنقید کرتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، جب بچہ نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا پھر ہمارے لیکچر شروع ہو جاتے ہیں. اور لیکچر کے اندر جو غلطی ہم بیسک کرتے ہیں، اگر دامن وقت میں گنجائش بچ گئی تو میں اس غلطی کی جانب اشارہ کروں گی. مولا فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، نصیحت کرنے سے پہلے نا کبھی بچوں کو چومیں. ہر بوسے کے بدلے میں حسنہ ہے، ہر بوسے کے بدلے گناہ کی بخشش ہے، ہر بوسے کے بدلے درجات میں اضافہ ہے. کتنا خدا کا پیارا دین ہے ہمارے لیے. میرا اپنا ہی بچہ ہے، میرا اپنا ہی کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا اپنا ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے اپنے ہی گھر کی رونق ہے. ٹھیک ہے میس کرتے ہیں، بچے میس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے دیواروں پر لائنیں لگاتے ہیں، وہ لائنیں نہیں لگائیں گے. آپ کے خیال میں اس عمر میں دیواروں پر بیٹھ کے کریونس کے ساتھ لائنیں لگاؤں گی؟ پلو فائٹنگ کرتے ہیں اوبیسلی. اب میں اور آغا صاحب تو بیٹھ کر پلو فائٹنگ کرنے سے رہے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں اور کبھی کبھی کوئی پلو ایسا ذرا ہلکے ہاتھ والا سلا ہوا ہوتا ہے، ادھڑ بھی جاتا ہے اور ان کے ایکسائٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم ان کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں جب کہتے ہیں یہ کیا تباہی مچائی ہے. اللہ کا شکر کریں، اللہ یہ تکیہ دوبارہ سل جائے گا، یہ تکیہ دوبارہ سل جائے گا، آپ کا زخم زبان اس کے دل پر رہ جائے گا. ہم حبیب الہ العالمین سے لیتے تقریم فرزند. میں نے پچھلے دنوں پوری ایک مجلس پڑھی، بچے کا احترام اسلام میں کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے میرے گرین آئی لینڈ والوں سے اچھی ایسوسیشن ہے، ان کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. لیکن اگر دوبارہ کبھی میں مجلس کے لیے آئی تو میری مجلس کا صرف موضوع یہ ہوگا کہ ائمہ علی الخصوص، ائمہ سے بڑھ کر حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرن کتنا بچوں کا احترام کرتے تھے اور ہم بچوں کی کتنی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. میں ایک مثال بڑی گھسی پٹی ہے لیکن میں نے یہ کوئی 20 دفعہ دی اور آج 21ویں دفعہ دینے پر تیار ہوں. اگر میں آپ میں سے کسی کے گھر شام کے وقت آؤں، میں نہیں آؤں گی، میرے پاس آج کل ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا 4 سال کا بچہ ہو، آپ مجھ سے پوچھیں گی کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟
بعض اوقات ہم ذاکر آئیں، ہم نہیں، میں تو بڑی نالائق ہوں، ناہنجار ہوں، مجلس کے بعد پی لیتی ہوں، پھر توسیہ پی لیتی ہوں، پھر ہائیڈلین پی لیتی ہوں، لیکن میں ٹھنڈا بھی پی لیتی ہوں. بعض لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ کام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھا آپ چائے لیں گی یا شربت، میرے ساتھ 4 سال کے بچے سے نہیں پوچھیں گے آپ، اس کے پاس حق انتخاب نہیں ہے. میرا احترام ہے کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس کا احترام ہے مسلمان نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بدترین ایٹیچیوڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی جب برتن سرو کیے جاتے ہیں تو بچوں کے برتنوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. انہیں کہا جاتا ہے اگر ڈائننگ ٹیبل پہ جگہ کم ہونا تو انہیں کہا جاتا ہے اپنی اپنی پلیٹ پہ سالن چاول ڈالو اور صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی نماز میں سارے مستحبات ہیں. دوسری رکعت میں اٹھتے ہوئے بحول اللہ قوت وقوم وقت کہتے ہوئے رسول اللہ نے دوسری رکعت یوں ختم کی جس میں سارے مستحبات اور وہ جو ہوتے ہیں نا نماز کے لوازمات، صرف واجب پر اکتفا کیا. آغا محمد تقی فلسفی نے اپنی کتاب خودت کے پہلے والیوم میں اس روایت کو نقل کیا ہے. میں ریفرنس دے دوں، میں بعد میں ریفرنس کا جواب دینے کا، واٹس ایپ پر رپلائی کرنے کا حوصلہ نہیں میرے پاس آج کل. پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی ایک نے جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ پہلی نماز کی رکعت میں تو سارے مستحبات تھے، ذکر رکوع میں کثرت تھی، ذکر سجدہ میں کثرت تھی، ہر آداب کا خیال تھا، دوسری میں آپ واجبات پر منحصر آپ نے نماز کو اجرت کے ساتھ ختم کیا. تو رسول خدا نے کہا جب میں پہلی رکعت سے اٹھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا بحول اللہ قوتہ واقوم واقعد، مجھے آخری صفوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اور میرے دل میں یہ خیال آیا بچہ رو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے، نماز کو واجبات کے ساتھ ختم کر دو تاکہ ماں نماز مکمل کر کے بچے کو سنبھال لے، بچے کے رونے کی آواز نہ آئے. میں تو کہتی ہوں ایک بچہ پشت پر آ کر بیٹھا تو رسول خدا نے 70 مرتبہ، بعض روایات میں 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. اور ایک بچہ اگر نماز کے آخری صفوں میں گریہ کیا تو رسول اللہ نے نماز کو مختصر کر دیا. کیوں مختصر کیا؟ یہاں پر بھی اکرام صبی تھا، بچے کا احترام تھا، وہاں پر بھی اکرام صبی تھا. تو پس ہم رسول اللہ سے لے لیتے. بچوں سے نصیحت کسی نے رسول خدا کے پاس لا کر تبرکن کہا کان میں اذان اور اقامت کہیں. اب وہ پرانا زمانہ ہے، پیمپرز کا زمانہ نہیں ہے. بچے نے رسول اللہ کے لباس کو نجس کر دیا. جیسے ہی وہ کھینچنا چاہا باپ نے رسول خدا نے کہا رک جاؤ، لباس پاک ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں کی سختی ہمیشہ باقی رہے گی. آپ سوچیے ہم کیا کرتے ہیں، دیوار وائپ ہو جائے گی، کپڑا دھل جائے گا، ہمیں صفائیاں اور نزاکتیں نام نہاد زیادہ پیاری ہیں، ہمیں بچوں کا نیچر پیار. دیکھیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بچوں کے ہاتھ میں کریون دے کے میرے گھر بھیج دیں اور کہیں زہرا آنٹی کے گھر کی دیواروں پر جو چاہیے ڈرا کرو، لیکن اسے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی امپائر تو دیں. وہ پہلے 7 سال تک بادشاہ ہے. اب میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت کہاں تک ہے، لیکن بادشاہوں کی بادشاہت لمیٹڈ ہوتی ہے، پوری دنیا کے پاس کی اتھارٹی بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی. نصیحت کرنے سے پہلے جملہ دیکھیں یا بنیا، اے میرے بیٹے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا اب میرا سن، میری عمر، میری ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مسلسل کمزور ہوتا جاتا ہوں. آپ مولا کے جملوں پر اب بچوں سے زیادہ مائیں غور کریں، مولا کس طرح سے جملے کہہ رہے ہیں اور میسیج کنوے کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ میں مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہوں. اچھا یہ نصیحت صفین سے واپسی پر کہی ہے، اس کا مطلب ہے مولا کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے. آلموسٹ مولا 61 یا 62 ایئرس کے ہیں، کیونکہ 63 ایئرس میں تو شہادت ہے ابوالحسن کی. مولا نے کہا لہٰذا میں نے فوراً یہ وصیت لکھ دی اور میں نے ان مضامین کو، یعنی جو باتیں میں نے، جو میسیجز میں نے تمہیں دینے تھے نا، میں نے انہیں ریٹرن فارم میں لکھ دیا. اور الحمدللہ ہم ریٹرن فارم میں کیا، ہم تو وائس میسیج بنا کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہم بھی اپنی وصیتوں کو لکھ کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، یہ جملہ صرف ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں. میں اب بھی اس میں لائن ڈرا کر دوں نا، ایک باٹم لائن. اور یہ جملہ میں کس کے لیے کہہ رہی ہوں؟ خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہی ہوں. یہ جملہ میری بہنوں کی سماعتوں کی نظر. مولا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو میرے دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے. جتنی مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ہم کچھ باتیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ملک الموت کا. جب وہ آ جائے، میں اب اپنی بات کر رہی ہوں، اب بہنوں کو نہیں میں موت کی بات کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے، نہیں، اس سے پہلے کام کر ڈالوں نا.
ایسا تھوڑی ہے. ہم ویسے تو کراچی میں بجلی کے جانے سے پچھلے 4 دن سے اتنے ہراساں ہیں کہ میں نے جو بھی مجلس میں کپڑے پہن کر آنے تھے وہ میں نے کل دوپہر میں استری کر دیے کہ بجلی کا بھروسہ نہیں ہے. مزے کی بات ہے بجلی کا بھروسہ نہیں, بجلی سے زیادہ ملک الموت کا بھروسہ نہیں ہے. مولا کہتے ہیں یا میں نے سوچا جسم کے نقص کی طرح رائے کمزور تصور کی جانے لگے. آپ کو پتہ ہے ایک عمر کے بعد ہماری بات کی اسی طرح ویک ہو جاتی ہے جس طرح ہماری باڈی کمزور ہو جاتی ہے. الخصوص جو جنریشن ہمارے مد مقابل ہے وہ کہتی ہیں امی آپ کو تو آج کل کے زمانے اور حالات کا پتہ بولیں ذرا نہیں ہے. آپ نے بھی یہ جملہ سنا نا, اب میں نے بھی سنا ہے ایسی کوئی بات ہے, امی آپ کو نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں اچھا میں تو بیچاری لالو کھیت کے گھر کے اندر بند ہوں, 12 دن تک باہر نکل کے کھڑکی سے نہیں دیکھتی, مجھے نہیں پتہ تمہیں پتہ ہے. نہیں امی پھر بھی آپ کو نہیں پتہ زمانہ بڑا خراب ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ جو گود کے پالے ہوئے ہیں. اور یہ اکثر بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. کہا بس میں نے سوچا ایسا نہ ہو یا پھر دنیا کے فتنے تم تک پہنچ جائیں. کیوں؟ اب اگلا جملہ, یہ جملہ میں قربان ہو جاؤں, مولا نے اتنے خوبصورت طریقے سے ٹین ایجرز کی سائیکی کو ڈسکرائب کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے, واضح کیا ہے. دنیا کے سارے ماہرین نفسیات, یہ جو ڈاکٹرز چینلوں پر آتے پھرتے ہیں اور بے تحاشا پیسے لے کے ہمارے دماغ کی دہی بنا کر چلے جاتے ہیں, ٹین ایج کو سمجھنا ہے تو یہ جملہ سمجھیں, ہمارے سامنے ہمارا کل ہے. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں تم میری قبر کا نور ہو, تم میری قبر کی وسعت ہو, تم میری قبر کی روشنی ہو. تم میری قبر کو یا بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دو گے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تم میرا آنے والا کل ہو, جو میں ہوں گویا تم ہو, تم میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہو. اور مولا نے کیا جملہ کہا, تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے. میں اس جملے کی وضاحت پر ایک جملہ کہوں لیکن ایک صلوات پڑھے محمد والے پانی دیجیے گا. مجھے آپ سے اتنی ٹھنڈی صلوات کی امید نہیں تھی ویسے. محمد یہ جملے کی وضاحت اور ایک جملہ اور میں مصائب کے باب میں چلی جاؤں. کل رات کی مجلس میں بھی بڑی ٹھنڈی صلوات تھی, میرا گھر آ کے بڑی دیر تک موڈ خراب رہا. اور مزے کی بات ہے جب اور اچھا مجمع کی صلوات بعض چہرے ہیں جو رات کی مجلس میں موجود تھے, ایسی صلوات تھی اے اللہ میں دل میں آیا, گھر آ کر میرا موڈ اتنا خراب ہو گیا. اچھا جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو میں بیٹھ کے کھاتی رہتی ہوں. کمال کیا ہے دیکھیں, اس کو کہتے ہیں انسان کو اپنی بھی تو معرفت ہونی چاہیے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, خدا کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. تو میرے گھر والوں نے کہا اس کا مطلب آج آپ ابھی رات میں 1 کی بجائے 2 روٹیاں کھائیں گی. میں نے کہا انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اچھا روٹی کھانے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی, میں نے کچھ کھانے کا ڈھونڈنا شروع کر دیا. مولا پر قربان ہو جاؤں, اتنی نظر نیاز جمع ہو جاتی, کچھ نہ کچھ کھانے کا مل ہی جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو بلو ریبن کا کیک پڑا ہوا تھا, میں نے کہا یہی کھانا شروع کر دوں. کہا غصہ کس بات پر ہے؟ میں نے کہا ایسی صلوات پڑھتی کوئی میرے اوپر احسان کریں, بھائی آپ نہ پڑھیں, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جانا ہے. لیکن بھڑک اٹھنے والا اونٹ, شارحین نہج البلاغہ, معصوم کے کلام کو ہم اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. کلام امام الکلام ہوتا ہے. یہ میری چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں, اگر میں ان کو کہوں کہ آپ کو میں وہ کتابیں دے دوں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطالعے میں ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. میرے گھر میں الحمدللہ خدا کے احسان سے دی ہوئی نعمتوں کے اور اس کے انعاموں میں سے اور اس کے اکرام میں سے ایک 4 سال کا بچہ ہے, اور الحمدللہ میرا ایک بچہ 28 سال کا بھی ہے. اب میں اس 28 سال والے بچے کی کتاب لے کر بیٹھ جاؤں تو ادھر آؤ ذرا, میں آج میرے پاس ویسے کوئی دن ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ, لیکن آج میرے پاس بڑی فرصت ہے, ادھر آؤ میں تمہیں پڑھاؤں. میرا پڑھانا حماقت تصور نہیں کیا جائے گا. آپ بچے کی مینٹل اپروچ تو دیکھیں, یہ 28 سال کے بچے والا مطالعہ کرنے کے قابل نہیں ہے. مولا کا یہ جملہ سمجھنے کے لیے بہت پیشنس چاہیے. بھڑک اٹھنے والا اونٹ, پتہ ہے کیا شارحین نہج, اب یہ بچے نہ سمجھے, میں نے کوئی مثال نہیں دی اپنے پاس سے. بعد میں کہیں بچے گرین آئی لینڈ کی مجلس میں زہرا آنٹی نے کہا جوان جو ہے وہ بھڑک اٹھنے والا اونٹ ہوتے ہیں جب اس کے ناک میں نکیل باندھی جاتی ہے.
جب وہ بھڑک اٹھتا ہے نا تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی یہاں کا گوشت پھٹ جائے، وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ ٹین ایجر بچے ہماری بات نہیں مانتے، چاہے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا لیں۔ اب میں نے جو مثال دی نا، آپ کو میری پوری مجلس بھول جائے گی، مثال یاد رہے گی۔ ہم میں سے اکثر مائیں جو تھوڑی سی حساس، آج کل کی ہر ماں یوٹیوب نے آدھی ڈاکٹر بنا دیا ہے، آدھی نیوٹریشن بنا دی اور آدھی پتہ نہیں کیا کیا بنا دی۔ کبھی کبھی ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بعض بچے دودھ پینے کے چور ہیں۔ میں اپنے بچوں کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر میں فریج کے اندر ایک جگ لسی کا بنا کے رکھ دوں نا، اور صبح مسجد پڑھنے کے لیے چلی جاؤں، اور مسجد کے بعد میں کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاؤں گی، ظاہری سی بات ہے یہاں ایسے ہیں، لیکن میں کہیں چلی جاؤں شام کو گھر واپس آؤں، وہ لسی کا جگ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوگا۔ اور اگر میں صبح کہیں پیپسی کا 1.5 لیٹر یا 1 لیٹر کی بوتل رکھ کے فریج میں چلی جاؤں اور واپس آؤں، تو پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ امی وہ مجلس کی بریانی نیاز اندر جائے نہیں رہی تھی۔ میرا ایک بچہ کہتا ہے جنت میں جو نہریں ہیں نا، ان میں سے ایک نہر پیپسی کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، ایک چائے کی ہونی چاہیے۔ جو چائے لور ہیں، جو ٹی لورز ہیں، وہ تو میں نے کہا مجھے تو شراب طہور، جب فرشتے آ کے پوچھیں گے شراب طہور میں کیا چاہیے، تو میں کہوں گی چائے کا ایک اچھا سا کپ پلا دو۔ اگر ایوری ڈے کی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں یہ چیز تمہارے لیے فزیکلی ہارمفل ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ ایک، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی، وہ مان لیتے ہیں۔ دو، اب مولا نے جب کہہ دیا کہ تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا نہ ہو جائے، یعنی جب اس کے ناک میں نکیل باندھی جاتی تو اسے پرواہ نہیں ہوتی اس کی یہاں کی کھال پھٹ رہی ہے، پھٹ جائے، وہ اونٹ ہائپر ہے۔ ٹین ایجر بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے سننی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آپ پیپسی نہیں پلائیں گے تو کیا ہوا؟ اگر فرض کریں کوئی گھر میں آپ کی لاڈلی بچی ہے اور اس کا کوئی بڑا بھائی ہے جس نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، آپ کے سونے کی دیر ہے، اس کے لیے پیپسی آ بھی جائے گی، پیپسی ڈسٹ بن میں خالی بوتل چلی بھی جائے گی، اور آپ کے فرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ دوپہر میں آپ نے تقریر سنا کر پیپسی پینے سے روک لیا۔ رات کو سونے سے پہلے بچے نے اپنی خواہش پوری کی۔ خواہش جو پوری ہوئی وہ ہارمفل تھی یا نہیں تھی؟ خواہش جو پوری کی گئی وہ نقصان دہ تھی۔ اچھا، یہ بچہ لسی نہیں پی رہا، دودھ نہیں پی رہا، دہی نہیں کھا رہا، ہماری کتنی تقریریں جاری ساری رہتی ہیں۔ ہماری ایک دوست ہے، وہ ہر لسی ہر پیپسی کے گلاس پہ کہتی ہیں 5 گلاس دودھ پینے سے جو کیلشیم جس میں آتی ہے نا، وہ 1 گلاس پیپسی سے ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے ان کے بچے ادھر ادھر، امی جان ادھر ادھر جاتی چپ چاپ ٹن کھول کر پی لیتے ہیں، لا کر پی لیتے ہیں، نیچے بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں پی لیتے ہیں، امی جان کے سامنے نہیں پیتے۔ اب دوسری مثال، گرچہ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، لیکن ہمارے درمیان بعض کے بیٹے ہیں۔ ایک مثال صرف بیٹوں کے لیے دوں اور ایک جملہ پڑھ کے مصائب کے باب میں چلی جاؤں۔ بہت سارے بچے ٹین ایجر اسموکنگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ انہیں اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں۔ میں 10 بچوں کو جانتی ہوں جن کے ابا نے ساری زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن بچے پیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابا کے سامنے نہیں پیتے، لیکن جن کو مہارت ہوتی ہے وہ تو بچے کی قمیض سے سونگھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سگریٹ پی کر آیا ہے۔ سگریٹ کے بعد وہ چیونگم کھا کر آ جائے تو بھی ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سگریٹ کے بعد اس نے چیونگم کھائی ہے، سگریٹ کی مہک باقی ہے۔ بچے، ٹین ایجر بچے، مولا نے کتنی خوبصورت مثال دی، کتنے پیار سے مولا نے کہا تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے۔ اور میرا آخری جملہ، اور میں مصائب کے باب میں چلی جاؤں۔ اب یہ پیغام ماؤں کے لیے، یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپارٹمنٹ لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی خالی زمین نہیں۔ مولا میں قربان ہو جاؤں، میرے پاس ایک ٹکڑا نہیں ہے جس میں میں ہرا دھنیا اگا لوں اور اپنا گارڈننگ کا شوق پورا کر لوں۔ جب تک میں ایران میں تھی تو میرے گھر میں بڑی بڑی 2 کیاریاں تھیں، میں کبھی سوکھا دھنیا ڈال کر دیکھتی تھی دھنیا کیسے نکلتا ہے، اور دھنیا کا پتہ نکلتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا میرے گھر ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہائے اللہ دھنیا کا پتہ نکل آیا، ایک اور نکل آیا۔ اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا اگر امی صبح صبح خوش ہے نا تو اس کا مطلب ہے امی کے کسی پودے نے سر اٹھا لیا ہے۔ ہرا دھنیا اگا لیا، پیاز اگا لیا، چھوٹے چھوٹے کام کر لیے، اور انجیر کا ایک درخت ہے، جب وہ پھل دیتا تھا خوش ہوتے تھے۔ ہمارے پاس خالی زمین نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے خالی زمین میں جو بیج پہلے ڈالا جائے۔ اب ایک بہت عجیب سی عبرت ساری ماؤں کے لیے، یہ بات ہمارے لیے طے ہو گئی کہ گمسن کا دل خالی زمین کی طرح ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دے کے گفتگو کو مکمل کر دوں۔ یا بیج میں ڈالوں گی، یا بیج اس کی دوسری ماں ڈال دے گی۔
اب آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ خبردار کسی نے سوچا، میں اپنے بچوں کی ایک ماں ہوں، اکلوتی ماں ہوں، الحمدللہ اس بات پر مجھے بڑی خوشی رہتی ہے. لیکن بہرحال یہ دوسری ماں کون ہے آپ کے خیال میں؟ خدا نخواستہ اگر دوسری ماں کی بات آئے تو اس کا مطلب ہے شوہر نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے. دوسری ماں، سیکنڈ مدر. پتہ ہے پہلے ایک زمانے میں ٹی وی تھا، اب گیجٹس ہیں. سیکنڈ مدر. ایک اور سخت جملہ کہوں، میں نے پچھلے دنوں حیا کے موضوع پر ایک تقریر کی، ایک آنٹی جی بعد میں مجھے کہتی آپ کی مجلس نہیں لگ رہی تھی، میں اتنی محنت کر کے پتہ نہیں یونیورسٹی روڈ سے آئی، آپ کی مجلس نہیں لگ رہی تھی، آپ تو حیا پہ باتیں کرتی. میں نے کہا سوائے حدیث کے میں نے کچھ پڑھا؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا تو پھر مجلس کسے کہتے ہیں؟ یا تو نا میں نے آپ کو اسٹوریاں سنا رہی ہوں یہاں بیٹھ کر، میں نے کہا میں نے کوئی آپ کو جاوید چودھری کے آرٹیکلز نہیں سنائے، قاسم علی شاہ کے لیکچر نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے میرے پاس ڈائریوں کی ڈائری ہیں، وہ نہیں سنائے. میں نے آپ کو صرف حدیثیں سنائی ہیں. اور مجلس میں آپ فضائل کے علاوہ، احادیث کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ پروردگارہ 8ویں ایمان کا جملہ ہے کہ خدا ان پر رحم کرے جو ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں، ہماری گفتگو کو لوگوں کے درمیان رائج کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ پہلا پرابلم میں نے ترتیب سے کہا تھا نا کہ مولا تو بڑے پیار سے یا بنیا، اور اس خط کے جملے جب آپ گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا مولا نے ایک جگہ کہا ہے میں نے سمجھ لیا جو تم ہو وہ میں ہوں. اگر تمہیں نقصان پہنچا گویا مجھے نقصان پہنچا، تمہیں فائدہ پہنچا گویا مجھے فائدہ پہنچا. اتنے اظہار محبت کے بعد مولا نصیحت کر رہے ہیں اور پھر آخر میں کہہ رہے ہیں تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ کمسن کا دل خالی زمین کی مانند ہے، جو پہلے بیج ڈال دے گا اس کا بیج بارآور ہو جائے گا. اب ہماری نصیحت میں اور مولا کی نصیحت میں فرق کہاں ہے؟ سب سے پہلے میں نے پورا خط پڑھا ہے، میں نے تقریباً 7 دفعہ یہ خط اول سے آخر تک پڑھا ہے. میں نے اس کے اوپر شرح پڑھی ہے جو الیبوریٹ کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کے کلام کو. مولا نے کسی جگہ پر اپنے آپ کو سیمپل آئیڈیل قرار نہیں دیا. ہم کیا کرتے ہیں ایزا ماں؟ ایک جملہ کہوں، شکر کریں، میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں نانی مرحومہ مغفورہ خدا کی رحمت عزت منان میں چلی گئی، ورنہ وہ بتاتی میں نے ان کو کتنا تنگ کیا ہوا تھا. میں سے مراد ناٹ مائی سیلف، میں 14 سال میں آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا لیتی تھی. تمہیں ابھی تک آٹا ڈھنگ سے گوندنا نہیں آیا. آپ نے جب بات تن سے کی ہے سامنے والا نصیحت کو لے گا. ہم طنز نہیں کرتے آپ کے خیال میں نصیحت کرتے ہوئے؟ یہ نماز دیکھیے اپنی، جو نماز پڑھتے نا منہ پہ پڑے گی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا، تم لوگوں کی نماز ہی میری سمجھ سے باہر ہے. میری سمجھ دانی ذرا چھوٹی ہے، اگر خدا نے اس کی اسی نماز کو قبول کر لیا ہے. ہاؤ ڈیئر می کہ میں کہوں تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میری نمازیں میرے منہ پر مار دی جائیں. کائنات کا پہلا گناہ مجھے نہیں معلوم کیا تھا، بہت اختلاف ہے، لیکن بدترین گناہ میں جانتی ہوں، جسے اسی نہج و بلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں مولا نے کہا صرف ایک جملہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتہ من طین و خلقتنی من نار. پروردگارہ میں کیسے سجدہ کر دوں آدم کو؟ میں اس سے بہتر ہوں. ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں سے بہتر سمجھتے؟ بولیں ذرا زور سے بولیں، آپ کو نیاز مل جائے گی. میں ہمبل ریکویسٹ کروں گی بولنے والی ماؤں کو بھی نیاز دے دی جائے. ہم اپنے بچوں سے اپنے آپ کو بہتر جنریشن تصور کرتے ہیں. صبح ہم کہتے ہیں ہم 14 سال میں یہ کر لیتے تھے، پتہ نہیں چائے بنا لیتے تھے، 17 سال میں اماں نے شادی کر دی، 18 سال میں بچہ پیدا ہو گیا، تم 19 سال کی لوٹھا ہو گئی، تمہیں ابھی تک کوئی کام نہیں آیا. اس طرح کی باتوں کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بچے کہیں جی امی جان اب آپ نصیحت فرمائیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. نہ تقابل کریں. مجھے 14 سال میں اگر موبائل دے بھی دیا جاتا تو مجھ سے موبائل آپریٹ نہیں ہوتا. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجھ سے ابھی بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی میں نے کوئی مجلسیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، لیکچرز ہیں میرے خطبہ قاسیہ کی شرح پر، اور اپنے بچوں کو بار بار کہتی ہوں ان کو گوگل ڈرائیو پہ ڈال دو. 6 دفعہ سمجھ چکی ہوں، 7ویں دفعہ پھر کہیں نہ کہیں اٹک جاتی ہوں اور وہ ڈیلیٹ ہو جاتے سارے کے سارے، اور پھر میں ایک دم زچ ہو جاتی ہوں. کچھ کاموں میں میری مہارت تھی، کچھ کاموں میں ان کی مہارت ہے. میں نے کیسے کہہ دیا نا خیر منہ؟ ہم نے محبت والی باتیں تو کی نہیں نا، ہم نے بس ایک خیالی دنیا رکھی ہے جس میں ہم تھے اور ہم ہمیشہ ہیرو تھے. یا ایک اس سے بھی زیادہ بدترین مثال، ہر فیملی میں ایک باجی اور ایک آپا اور ایک بھائی جان ٹائپ کی مخلوق ہوتی ہے جو ہائی اچیور ہوتا ہے فیملی کا، جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے، ایک جو بہت پولائٹ ہوتا ہے، جو
جس کو ہمیشہ اسکول میں پوزیشنز ملتی ہیں 3، جو رمضان کی راؤنڈ ٹیبل کلاسز سے ہمیشہ ون کر کے آتا ہے 4، اور ہماری زبان پر ہمیشہ اس کے قصیدے رہتے ہیں 5۔ اور ہم نے اتنے قصیدے اپنے بچوں کو سنائے، ہم اس مصیبت سے نہیں ڈرے جو آل یعقوب پر آئی تھی، ہم اس مصیبت سے نہیں ڈرے جو آل یعقوب پر آئی تھی، سیدھی سی بات۔ اب میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ہم کہیں پروردگارا تو نے مجھے بچہ دیا، میں نے بچے کو انٹرٹینمنٹ سمجھا، میرا جب ابراہیم پیدا ہوا مجھے کسی نے کہا بڑھاپے کا ٹیکا ہے، اب پہلے میں سوچی ٹیکا ہے، یہ کھوجے ہیں اس کو ٹیکا کہہ رہے ہیں، پھر میں نے کسی سے کہا بھائی واٹ از دا میننگ آف ٹیکا، تو کہا بڑھاپے کی عصا ہے، میں نے کہا کیا مطلب ہے عصا ہے، میں نے کہا کبھی ہم کہتے ہیں چلو اللہ کا شکر اللہ نے بچہ دے دیا، دل بہل گیا، کھلونا مل گیا، میں نے کہا تم نے اسے کھلونا سمجھا کیوں، دس از اونلی آر رسپانسبلٹی، کوئی کھلونا شلونا نہیں ہے، بچے نہیں ہیں یہ، آپ کو کھلونوں کا شوق ہے تو پیٹس رکھ لیں، بلیاں رکھ لیں، وہ بڑے معصوم سی ہوتی ہیں، اور ان کی وہ جو کٹیز ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ تو بڑی پیاری لگتی ہیں، بس دور سے پیاری لگتی ہیں۔ کل ہماری فیملی میں کسی نے ایک بلا رکھا ہوا ہے، وہ میں گئی اس نے میری چادر کے اوپر منہ رکھ دیا، میں تو گھر آ کے کوئی 7 دفعہ چادر کو صابن سے نکالا، لیکن حقیقت ہے آپ کو اگر ذمہ داری چاہیے تب اولاد کی طرف ہم ایک قدم آگے بڑھائیں، اور ہمارے سامنے ویسی آئیڈیل مثالیں تھیں۔ میں نے مجلس کا آغاز جناب سکینہ کے نام سے کیا تھا، اختتام بھی اسی معصومہ، لیکن میں نے پچھلے کچھ 2 یا 3 ویک سے جناب سکینہ کے مصائب سے پہلے ایک اور شہزادی کی مصیبت کو اشارتاً بیان کرنے کا مزاج بنایا ہے، تاکہ ہمارا اویئرنیس کا گراف تھوڑا سا اوپر جائے۔ پچھلے سال محرم والی اویئرنیس اس سال محرم میں وہ والی نہ رہے، ایک قدم آگے بڑھ جائیں۔ خاندان بنو ہاشم کی بچیوں میں صبر کتنا تھا۔ کتاب کا نام ریفرنس، اردو کتاب کا نام، اور 4 جملے مصائب کے۔ مجھے پتہ مجلس کے آخر میں شبیہ تابوت بھی برآمد ہوئی۔ ہم نے ہمیشہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھے۔ صرف سکینہ لاڈلی نہیں تھی، اس سرزمین پر آنے والی حدائق الانس، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن دختر ابوالفضل عباس اور لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس بھی تو سرزمین کربلا پر تھی۔ سید الشہداء کی سکینہ نے بابا کی شہادت دیکھی، اس بچی نے ابوالفضل عباس کی شہادت بھی دیکھی، اور شہادت سے پہلے سنا کہ باپ کے دونوں بازو بھی قلم ہو گئے۔ 2 بھائیوں کی شہادت دیکھی سرزمین کربلا پر، اور واپسی کے سفر میں 2 بھائیوں اور ماں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سرزمین کربلا پر جہاں سکینہ نے بابا کی شہادت دیکھی اور مصیبت کو سنا، جناب سکینہ تو بڑی خوش نصیب تھیں، ہمیں شہادت سید الشہداء کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ آخری رخصت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، سکینہ کو گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، رخساروں کے بوسے دیے، شہید موسیٰ مطہری کے مقتبی کے مطابق ایک جملہ کہا، لا تحرقی قلبی بدم، ایک آنسو سے باپ کے دل کو آگ نہ لگا۔ بیٹیوں کے آنسو واقعاً ماں باپ کے دل کو آگ ہی لگا دیتے، خدا کبھی اولاد کے غم میں نہ رلائے۔ میں نے بیٹی کو اور بیٹے کی تخصیص نہیں کی، خدا اولاد کے غم میں نہ رلائے، اولاد کا غم بڑا گھٹنوں کو جھکا دینے والا غم ہے۔ میں جناب سکینہ سے کہوں آپ تو بڑی خوش نصیب تھیں، بابا نے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، آنسوؤں کو صاف کیا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، کلیجے سے لگایا ہوگا، جملے ارباب منبر کے آگے مقتل کے بعد کہا تھا، جس طرح ارباب منبر کہتے ہیں، کہا سکینہ یتیم بچے تو ضد نہیں کرتے بیٹا، ضد کرنے کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے جن کے سر پر باپ ہوتا ہے۔ ضد وہ کرتے ہیں جن کے سروں پر باپ ہوتے ہیں، لاڈ اٹھانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، سائبان بننے کے لیے۔ یتیم بچے ضد نہیں کرتے، میرے بچے پھوپھی جو دے نا کھا لینا، پھوپھی جہاں بٹھائے نا بیٹھ جانا۔ دیکھو ماں کے دل پر اصغر کا داغ تازہ ہے، رو کے رلانا نہیں، ماں بڑی غمزدہ ہے، ماں کو تنگ نہیں کرنا میرے بچے۔ یہ تو بڑی ایک ایسی نصیحت ہے جو ہر باپ اولاد کو کرتا ہے، بس ہوگا۔ لیکن ایک اور بچی بھی ہے جسے ظاہراً زبالہ یا ذوالحسن کے مقام پر پتہ چلا جب سید الشہداء نے دیکھا کہ کوفے سے آنے والے 2 سوار کھڑے ہیں، اور امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا جب کوفے سے نکلے تو میرے بھائی مسلم کی کیا خبر؟
ایک نے دوسرے کا چہرہ دیکھا، دوسرے نے پہلے کا چہرہ دیکھا، کہا جب ہم کوفہ سے نکلے تو تیسرا دن تھا، مسلم کی لاشیں بے سر کوفے کی گلیوں میں پھرائی گھسیٹی جا رہی تھی اور کوفے کے بچے پتھر برسا رہے تھے۔ سید الشہداء فوراً خیمے میں آئے۔ مسلم صرف چچا زاد نہیں، مسلم صرف سفیر نہیں، مسلم صرف اخی اور وثیقت ہی نہیں، مسلم بہنوئی بھی ہیں۔ جیسے ہی خیمے میں آئے جناب رقیہ بنت علی ابن ابی طالب سے کہا جاؤ۔ اب یتیمہ مسلم کے نام میں اختلاف ہے، بعض جگہ عاتقہ روایات نے نام نقل کیا، آغا مہدی مازندرانی نے عاتقہ نام نقل کیا، آغا کاظم قزوینی نے عاتقہ نام نقل کیا، شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے عاتقہ نام نقل کیا۔ کہا جاؤ اس بچی کو بلا کر لاؤ۔ ظاہری اعتبار سے لگتے 6 سال کا سن ہے، روایتوں نے سن کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، میں نے محسوس کیا روایتوں سے۔ بچی آئی، گود میں بٹھایا۔ اب دیکھیں ماموں کا رشتہ ہے، سگے ماموں ہیں، امام حسین نے گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ عاتقہ نے پوچھا ماموں پیار کرنے کا انداز بڑا عجیب ہے اور میرا باپ سفر میں ہے، مجھے میرے بابا کی خبر تو دیں۔ وہ مسلم کی بیٹیوں کا ایک نوحہ ہے نا، مسلم دیاں جیاں فجر ویلے آئیاں کول حسین سخی دے، یہ عید کا دن ہے، ایک دفعہ بابا سے ملا دو، ماموں خدا نے بڑے اختیار دیے ہیں۔ اور آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب زینب کبریٰ نے اور آغا مہدی مازندرانی نے مال ستہ میں ایک جملہ اس بچی کا اور ایک جناب سکینہ کا اجرکم اللہ، شہادت پدر کی خبر ماموں کے منہ سے سنی۔ سید الشہداء نے کہا عاتقہ، جو بھی بچی کا نام مشہور نام یہی ہے، کہا آج سے سمجھنا حسین تمہارا باپ ہے۔ سنیں گے اس بچی کے ساتھ ہوا کیا؟ شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا، سارے دن کی جنگ کے سہمے ہوئے بچے ریت پر گرے ہوئے اس اجلی چادر خیمہ پر سو گئے۔ جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا اٹھو بچوں کو تلاش کریں، مجھے کچھ بچے نظر نہیں آ رہے۔ ام کلثوم کو لے کر علی جیسی بیٹی یا حافظ و یا حفیظ کہتی ہوئی آہستہ آہستہ مقتل کی جانب بڑھی۔ جلے ہوئے خیموں کے پیچھے 2 بچوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر سو رہے تھے۔ کلثوم سے کہا ایک بچہ تم اٹھاؤ، ایک میں اٹھاتی ہوں۔ بچوں کے شانوں کو جب جدا کیا گیا تو بچے دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ قدم اور آگے بڑھی، کہا مجھے مسلم کی بیٹی نظر نہیں آئی۔ دیکھا اوندھے منہ جلے ہوئے خیام کی پشت پر یتیمہ مسلم ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا احتیاط سے اٹھاتے ہیں، بچی سو رہی ہے، لے جا کر ماں کی گود میں ڈالیں گے، ماں سلا لے گی۔ باپ کا صدمہ تو راستے میں ہی سن لیا تھا۔ بھائیوں کی لاشیں سرزمین کربلا پہ دیکھیے، بچی سہم گئی ہے اور اس کے بعد جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ہراساں ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بچی کو جب سیدھا کیا تو سر سے پیر تک گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان۔ مجھے مقتل یہاں پر خاموش دکھائی دیتا ہے، مجھے نہیں ملا کہ جناب زینب کبریٰ نے اس بچی کو اٹھایا ہو گود میں، لے جا کر رقیہ کی گود میں دیا ہوگا اور رو لے جتنا رونا ہے۔ ہم نے تو بات ہی نہیں کی عاتقہ بنت مسلم کی۔ اور میرا آخری جملہ اور اجرکم اللہ، میں نے پھر کہا خدا کبھی اولاد کے دکھ میں نہ رلائے، اور جو مائیں اولاد کے لیے پریشان ہیں خدا ان کی مصیبتوں کو ان صابر ماؤں کے صدقے دور کرے۔ زندان شام سے واپس آنے کا مرحلہ ہے، سیدانیاں اب عواریوں پر بیٹھ گئی ہیں۔ زینب کبریٰ نے آ کر سید سجاد سے کہا مجھے اہل حرم میں ام رباب نظر نہیں آئی۔ سید سجاد تڑپ کر پلٹے، دیکھا ایک ننھی سی لہد ہے، ماں رخسار رکھ کے بیٹھی ہے۔ ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا اٹھی اماں۔ کہا کہاں؟ کہا مدینے جانے کا وقت ہو گیا ہے اماں۔ کہا جانتے ہو سر شام در زندان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے ہر روز ایک ہی بات پوچھتی تھی، اماں شام ڈھلتی ہے پرندے کہیں جاتے ہیں؟ میں کہتی تھی میری لاڈلی صبح اپنے آشیانوں سے نکلتی ہے، شام ڈھلتی ہے آشیانوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔
مجھ سے کہتی تھی کبھی میں واپس مدینے جاؤں گی. میرا آخری جملہ اشرکم اللہ ارباب منبر کا جملہ ہے. کہا دم رخصت مدینے میں آخر رجب میں صغرا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا آج مجھے یقین ہو گیا بابا کا تم سے بڑا پیار ہے. میں نے صغرا سے کہا کیوں ایسی بات کرتی ہو صغرا؟ کہا دیکھو تمہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی صغرا، دن آمد اکبر کے گنا کرتی تھی صغرا، جینے کی مرنے کی دعا کرتی تھی صغرا، نانا کی لہر سے یہ کہا کرتی تھی صغرا بیمار کو بے کس کو مسیحا سے ملا دو، صدقے گئی نانا مجھے بابا سے ملا دو. کہا میں واپس جاؤں گی، اب میں صغرا کو گلے لگاؤں گی، میں کہوں گی مجھ سے نہیں تم سے پیار تھا. صغرا کہے گی تم ساتھ لے گئی تھی جب دونوں بہنیں گھر کی کسی